اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ یہ سورۃ الملک ہماری چل رہی تھی، آج آیت نمبر 15 ہے۔ آیت کا وہ نمبر بیان کیا جاتا ہے جو آیت ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ الیہ النشور کے بعد 15 لکھا ہوا ہے، اور جہاں سے میں نے آیت پڑھی ہے هو الذی، اس سے پہلے 14 لکھا ہوا ہے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے هو الذی سے لے کر الیہ النشور تک، اس آیت کا اگر حوالہ دینا ہو تو یوں کہیں گے کہ آیت نمبر 15 میں لکھا ہوا ہے، یعنی پچھلا ہندسہ شمار نہیں ہوتا، اگلا ہندسہ شمار ہوتا ہے۔ اس میں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اس کو ذلولاً پڑھیں گے، اور اگر ٹھہریں یہاں تو ذلولا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فمشو میں وہی بات ہے، فا کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ ملائیں گے، اور فی مناکبہا وکلو، لام کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، وکلو اس لیے کہ لام کے پیش کے آگے واو بھی دی ہوئی ہے، اور واو پر جزم بھی ہے۔ جزم کا مطلب یہ ہے کہ واو ایسا نہیں ہے کہ اس پر زیر زبر پیش اور جزم میں سے کچھ نہ ہو، بلکہ جزم لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنا ہے۔ کولو آگے پڑھیں گے، مر پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے، جس حرف پر شد آ جائے اور اس کے پچھلے حرف کے اوپر جزم ہو تو پچھلے حرف کو اگلے شد والے حرف کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ تو جب نون کو را کے اندر داخل کریں گے تو نون بالکل ختم ہو جائے گی پڑھنے میں۔ لکھنے میں من لکھا ہوا ہے، لیکن را کے اوپر شد آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو جزم والا حرف ہے اس کو بالکل نکال دو پڑھنے میں۔ میم کو سیدھا را کے ساتھ ملاؤ، مر رزق ہی، اور اگر یہاں وقف کریں گے تو پڑھیں گے مر رزقہ، یا کہ پڑھیں گے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے پھر مر رزق ہی و الیہ النشور۔ نشور میں بھی یہی ہے، آخر میں وقف کریں گے تو النشور، را پر جزم آ جائے گی، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر النشورو پڑھیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان کرتا ہے، اور روزی کمانے کا شریعت میں کتنا درجہ ہے، کیا حیثیت اور مقام ہے۔ گریڈنگ کر لی جائے شریعت کے احکام کی تو اس میں ایک کمانا بھی ہے، تو اس کا کون سا درجہ اور گریڈ بنتا ہے، اس آیت میں یہ بتایا۔ فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، زمین کو تابع کر دیا، کہ زمین تمہارا کہنا مانتی ہے، تمہارے تابع ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ہم زمین میں دانہ ڈال کے آ جاتے ہیں، زمین اس میں سے فصل اگا دیتی ہے، زمین آگے سے نہ نہیں کرتی۔ ہم زمین میں ہل چلاتے ہیں، وہ ہل چل جاتا ہے اس میں۔ ہم زمین کو کھودتے ہیں تو کھود لیتا ہے انسان۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا کر دیتا کہ ہم زمین میں کوئی تصرف کرتے اور آگے سے ہوتا ہی نہ، تو فرمایا زمین تمہارے تابع ہے، تمہارے لیے مسخر ہے۔ فامشوا فی مناکبہا، تم زمین کے راستوں پر چلو، زمین کے راستوں پر چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ زمین کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، یعنی زمین پر چلو اور روزی کماؤ، پھر روزی کھاؤ۔ یہاں جو میں گریڈنگ والی بات کر رہا تھا کہ روزی کے لیے چلنا پھرنا دنیا میں، زمین پر روزی کمانا، اس کی تو شریعت ہمیں خود کہہ رہی ہے کہ روزی کماؤ، روزی کے راستوں پر زمین کے راستوں پر چلو اور روزی کما کر کھاؤ۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمیں تو مال کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے، تو ہم تو ہر وقت مصلی لے کر بیٹھ جائیں گے، یہ شریعت نہیں ہے۔ اور انسان دین میں اتنا مگن ہو جائے کہ اپنے بال بچوں کی روزی کی بھی فکر نہ رہے، بال بچوں کو کہے اپنے ابو کو لے کر، اپنے بیوی کو کہے اپنے ابو سے لے کر آؤ، اپنے بھائیوں سے لے کر آؤ، اور اولاد کو کہے اپنے ماموں سے مانگ لو، تو یہ آدمی شریعت پر نہیں چل رہا، یہ شریعت سے ہٹ کر چل رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے اپنے بال بچوں کے لیے روزی کماؤ، یہ ہمارا دین ہے روزی کمانا۔ ایک آدمی سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہے، سارا دن دفتر میں ہوتا ہے، کھیت میں ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دنیا دار آدمی ہے، یہ تو سارا دن دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے۔
اور جو آدمی مسجد مدرسے میں بیٹھا ہے صرف یہی دیندار ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ مسجد مدرسے میں بیٹھنے والا بلا شبہ ایک بڑی سعادت والے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ کا اس پر احسان ہے کہ ہر وقت دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس کے احترام کے ساتھ ساتھ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے، یعنی ایسے بالکل حق بات ہے کہ جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی شریعت پر چل رہا ہے، یہ بھی دنیا دار نہیں ہے۔ دنیا دار کا مطلب وہ ہوتا ہے جو دین کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کے مطابق دنیا میں چلے۔ جو دکان پر، دفتر میں، کھیت میں ہے، یہ تو قرآن پر عمل کر رہا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، زمین کے راستوں پر چلو اور روزی کو پھر جو اللہ دے اس کو کھاؤ۔ لہذا ایک نقطہ ہم یہ واضح کر لیں، ہمارا دفتروں میں اور نوکریوں میں جانا اور دکانوں پہ بیٹھنا اور کھیتوں میں جانا یہ خلاف شریعت نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہی ہے۔ البتہ اس میں صرف ایک بات کا اضافہ کر لیں تاکہ یہ دین ہی بن جائے کہ ان راستوں میں لگ کر ہم خلاف شریعت روزی نہ کمائیں۔ دکان پہ تجارت ایسے کریں جیسے شریعت کہتی ہے، دفتر میں ایسے ڈیوٹی دیں جیسے شریعت کہتی ہے، کھیتی باڑی ایسے کریں جیسے شریعت کہتی ہے۔ اگر شریعت کے مطابق چل رہے ہیں تو یہ آپ کا روزی کمانے کے لیے آنا جانا بیٹھنا ٹائم دینا یہ بھی آپ کا دین ہی ہے، دنیا نہیں ہے۔ اس پر بھی اللہ آخرت میں اجر دے گا، کیونکہ آپ نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا تھا کہ روزی کمانے کے لیے زمین کے راستوں پر چلو۔ بس یہ ہے کہ صحیح کمائی جائے، غلط کمائے گا تو پھر واضح بات ہے شریعت سے ہٹ جائے گا۔ یہ ایک بات کہ یہ روزی کمانے کا شریعت میں اتنا درجہ ہے۔ اور دوسری بات، یہاں ایک بہت باریک نقطہ ہے جو علماء اور مفسرین نے لکھا ہے، اس کو پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا میرا۔ علماء کے لیے بتاتا ہوں، ایک کتاب ہے تأملات القرآنیہ، اور اسی طرح ایک ہمارے نیٹ کے اوپر ہے ایک سافٹ ویئر حساد و تدبر، عربی میں ہے، اس میں اور کچھ اور کتابیں ہیں، فرائد لغویہ فی القرآنیہ فی الآیات القرآنیہ۔ ان کتابوں وغیرہ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ قرآن کی کس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ تو یہاں ایک پیغام میں پڑھ کر آیا ہوں جو مجھے بہت اچھا لگا، جس سے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ یہاں درجہ بیان کر رہا ہے کہ روزی کمانا شریعت کا حکم ہے، عبادت ہے، لیکن اس کا درجہ کیا ہے؟ اس کا سب سے کم درجہ ہے دین کے احکامات میں سے۔ وہ ایسے روزی کمانے کے لیے اللہ نے فرمایا فَامْشُوا، فَامْشُوا کا مطلب ہوتا ہے چلو۔ چلنا کہتے ہیں اس کو جیسے آدمی ایسے آرام سے چل رہا ہے، جیسے میں یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے یہاں آیا، مثلا ہم مسجد میں بھی چل رہے تھے، یہ ہمارا چلنا ہے۔ اللہ نے فرمایا روزی کے لیے فرمایا چلو، اور نماز کے لیے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ سورہ جمعہ میں، نماز کی طرف ذرا تیز چلو، تو نماز کے لیے تیز چلنے کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور جنت کے لیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جنت لینے کے لیے تھوڑی سی ہلکی دوڑ لگاؤ، یعنی تیز چلنے سے ایک سٹیپ اوپر ہو گئے، تھوڑی سی ہلکی دوڑ لگاؤ۔ اور آگے آخر میں ہوتا ہے دوڑنا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کو منانے کے لیے، اس کے دین پر چلنے کے لیے، اس کے احکامات کو اپنے اندر لانے کے لیے دوڑ لگا دو۔ اب دیکھو 4 ہو گئے۔ سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے چلنا، پھر دوسرا ہوتا ہے تھوڑا سا تیز چلنا، تیسرا ہوتا ہے لپک کر جانا جس کو دوڑنے سے کم کہتے ہیں، اور چوتھا ہوتا ہے بالکل دوڑ پڑنا۔ تو اس میں سب سے مضبوط تو دوڑنا ہوتا ہے، تو اللہ نے دوڑنے کے لیے لفظ استعمال فرمایا اپنی ذات کے لیے، کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی جہاں پتہ چلے نا کہ اللہ یہاں ملتا ہے، اللہ یہاں ملتا ہے، مثلا زکوٰۃ دینے سے اللہ ملتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ ملتا ہے، شریعت کے احکام پر چلنے سے اللہ ملتا ہے، جہاں دیکھو نا اللہ ملتا ہے وہاں دوڑ لگا دو۔ اور دوڑنے میں کیا ہوتا ہے؟ دوڑنے میں انسان پیچھے نہیں دیکھتا کہ پیچھے کیا ہوا پڑا ہے، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگا دو، پیچھے نہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے میں نے۔ یہ دوڑنا، اس سے کم ہے لپک کر جانا، تیز تیز چلنا۔ اس کے لیے فرمایا کہ جنت کے اعمال اختیار کرنے کے لیے، جنت کا شوق رکھنے کے لیے تیز تیز چلو۔ پھر اس سے کم ہے قدم تیز اٹھانا، دوڑنے اور لپکنے والے سے کم درجے میں، وہ نماز کا حکم ہے کہ نماز میں سستی نہ کرو۔ جیسے آدمی تیز تیز چل رہا ہوتا ہے، نماز کا وقت آئے تو ایسے اپنے اندر حرکت پیدا کرو کہ میں نے اس میں سستی نہیں کرنی۔ اور جو روزی ہے، روزی کے بارے میں سب سے کم درجہ ہے کہ روزی کے لیے چلو، یعنی چل پھر لو، روزی کما لو، منع نہیں ہے، یہ بھی ہمارا دین ہی ہے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ روزی کمانا جائز ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن یہ سب کچھ یہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے، لوگ کہہ رہے تھے جی ان کو کہیں نا جی نماز پڑھ لیں یا حج کر لیں یا فلانا شریعت کا کام ہے وہ کر لیں، جی بچوں کے لیے روزی کمانا بھی تو فرض ہے، ہم روزی کما رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، بچوں کے لیے روزی کمانا فرض ہے، لیکن وہ بالکل پہلے درجے کا حکم ہے۔ اس کے لیے اللہ نے مشیون کا لفظ استعمال فرمایا، فمشو، کہ یہ کم درجے کی چیز ہے۔ نماز، اللہ کی رضا، جنت اور خود میرے رب کو پانا، یہ اس کے اگلے درجے ہیں، وہاں زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ جتنی محنت روزی کے اڈے پر لگا رہے ہو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اس سے زیادہ محنت، زیادہ دوڑ، زیادہ لپکنا ان احکامات کی طرف ہیں جو احکامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ شریعت پر چلنے کے لیے بھی اتنی محنت کرو جتنا روزی کمانے کے لیے محنت کرتے ہو۔ لہذا اس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہم جس طرح اپنے آپ کو روزی کے لیے پابند کرتے ہیں، ہم ایسے ہی اپنے آپ کو نمازوں کے لیے اور شریعت کے احکام کے لیے بھی پابند کریں گے اور اپنے جسم میں حرکت پیدا کریں گے۔ آگے فرمایا، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ اَأَمِنْتُم پڑھنا ہے، حمزہ زبر پھر الف کے اوپر زبر دی ہوئی ہے تو حمزہ 2 دفعہ پڑھیں گے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ میں ایک ایک لفظ الگ کر کے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو ذرا سمجھنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اَأَمِنْتُم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، آسمان والے سے، کس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، وَهِيَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور یہ زمین لرزنے لگے، تھر تھرانے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ جو تم نافرمانی میں لگے ہوئے ہو، کیا اللہ تمہیں زمین میں نہیں دھنسا سکتا؟ تو پیچھے ذکر آیا ہے روزی کماؤ، اور آگے کہا کہ اس سے ڈرو کہ اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ ان دو کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ ان آیتوں کا اس کا بہت زیادہ جوڑ ہے۔ قارون دنیا میں وہ واحد انسان گزرا ہے جس کے خزانے کی چابیاں جانور اٹھایا کرتے تھے، بڑی بڑی جماعتیں اٹھا کر، خزانوں کی صرف چابیاں، اونٹ اٹھاتے تھے، گھوڑے اٹھاتے تھے، انسانوں کی جماعتیں چابیاں اٹھا کر چلتی تھیں جن چابیوں سے اس کے خزانے کھلتے تھے۔ یعنی اتنی روزی اس کے پاس تھی، لیکن اس روزی کے باوجود میرا رب نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اس لیے کہ اس کی روزی تو تھی لیکن شریعت کے مطابق کمائی نہیں تھی، شریعت کے مطابق خرچ نہیں کی تھی، اور روزی دینے والے رب کو جو آسمان سے روزی اتارتا ہے اس کو بھول گیا تھا وہ، تو اس آسمان والے نے اس کو روزی کے باوجود دھنسا دیا۔ تو اللہ نے ہمیں جھٹکا دیا ہے، روزی میں اس طرح نہ لگنا کہ مال زیادہ کماتے کماتے قارون کی طرح میرے نافرمان بن جاؤ، کہ میں تمہیں حکم دوں زکوٰۃ دو تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نہ دو، میں تمہیں حکم دوں کہ اپنے فصلوں کا عشر دو تم عشر بھی نہ دو، میں تمہیں حکم دوں اپنی اطاعت کا تم کہو ہمیں روزی کمانے میں سے وقت نہیں ملتا، نماز کے لیے کہاں سے جائیں۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر ڈرو اس بات سے کہ رب تمہیں کہیں زمین میں دھنسا نہ دے۔ زمین میں دھنسا نہ دے کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب تو بظاہر نہیں ہے کہ اللہ زمین پھاڑے گا اور تمہیں دھنسا دے گا، اللہ ایسا کر سکتا ہے لیکن عموماً اللہ ایسا نہیں کرتا، کبھی کر دیتا ہے، زلزلے آتے ہیں، زمینیں پھٹتی ہیں، لوگ چلے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ جیسے قارون نے مال میں گم ہو کر رب کو بھلایا تھا تو رب کی پکڑ میں آ گیا تھا، اور اسی طرح تم بھی اس سے بے خوف نہ ہو جاؤ کہ تم بھی اگر روزی کمانے میں رب کو بھول جاؤ تو رب کی پکڑ میں آ جاؤ، پھر وہ پکڑنا میرے رب کا اس زمانے کے لحاظ سے ہوگا، قارون کا اس زمانے کے لحاظ سے تھا کہ زمین دھنسا دی تھی، زمین کے اندر دھنسا دیا تھا۔ آج بھی مجھے اور آپ کو روزی کماتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں میں روزی کمانے میں رب کو ناراض تو نہیں کر رہا، ایسا تو نہیں کہ گاہ کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑ دیتا ہوں، زیادہ پیسے کی حرص و ہوس میں رشوت میں لگ جاتا ہوں، سودی کاروبار میں لگ جاتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا، لوگوں کا حق کھا جاتا ہوں، سودا غلط بیچتا ہوں، جھوٹ بول کر بیچتا ہوں کہ 90 والی چیز ہے اور گاہک کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی 100 روپے کی میری اپنی خرید ہے، تم 110 روپے مجھے دے دو۔ اللہ فرماتا ہے اگر مال میں اس طرح گم ہو جائے گا تو اس کو نہ بھولنا کہ میں نے قارون کو دھنسایا تھا، آج بھی میں وہ رب موجود ہوں۔ امین تم، تو کیا تم مجھ آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو؟ آج بھی طاقت رکھتا ہوں، لہذا روزی کماتے ہوئے اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، اور اللہ بعض دفعہ پکڑتا ہے، اس طرح پکڑتا ہے کہ پورا کاروبار تباہ کر دیتا ہے، ایسا ہوا ہے، اور اس میں پھر بروں کے ساتھ اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کا نظام ہے
جب اللہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کو پکڑ لے اس کو چھوڑ دے. یہ دنیا ہے، اگر کسی کا کاروبار تباہ ہوتا ہے تو بعد وقت 7 اچھے لوگ بھی چلے جاتے ہیں. یہ تو حدیث میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا کوئی آپ نے واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ ان سارے لوگوں کو پورے قافلے کو دھنسا دے گا. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے، جب سارا قافلہ دھنسے گا تو بروں کے ساتھ اچھے بھی رگڑے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں دنیا میں تو ایسے ہی ہوگا، لیکن آخرت میں اپنے اپنے اعمال اور نیتوں کے بقدر اٹھیں گے. آخرت میں جو ان کی نیت تھی، جو عمل تھا، اس کے مطابق ان کا انجام ہوگا، یعنی جنت میں جائیں گے، پار ہو جائیں گے. لیکن دنیا کے نظام میں سارے اکٹھے چلے جائیں گے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کے کاروبار کو بالکل ہی تباہ کر دے. ہمارے سامنے یہ جو حفیظ سینٹر میں ہوئے ابھی لاہور میں، حفیظ سینٹر میں کتنی دکانیں آن کی آن میں منٹوں میں جل گئیں، راکھ ہو کر رہ گئیں. لاکھوں میں کھیلنے والے شام کو کنگال ہوئے بیٹھے تھے. سرگودا میں کئی سال پہلے کی بات میں جماعت میں چل رہے تھے، پوری مارکیٹ کو آگ لگ گئی، پتہ بھی نہیں چلا، رات کو لگی. وہ کہیں سرکٹ شارٹ ہوا ایک دکان میں، وہاں سے جو لگی ساری مارکیٹ، کپڑے کی مارکیٹ تھی. صبح آئے تو ساری دکانیں راکھ کا ڈھیر بنی پڑی تھی، سب دکانیں. رات کو سونے کے لیے گئے تو بینک بیلنس والے تھے، صبح آئے تھے تو زیرو تھے. تو میرا رب کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ڈرو کہ میری پکڑ نہ آ جائے. اور کبھی اللہ اس طرح نہیں کرتا، یوں نہیں پکڑتا، بلکہ اس طرح پکڑتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ گھر میں مصائب بھیج دیتا ہے. کبھی ہسپتالوں کے چکر، کبھی تھانوں کے چکر، کبھی عدالتوں کے چکر، کبھی پریشانیاں، کبھی گھر کے جھگڑے، کبھی میاں بیوی کا جھگڑا، کبھی اولاد کا جھگڑا. دنیا میں ہی اس کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے باوجود پیسہ آنے کے. یہ اللہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے امین تم، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ روزی میں نافرمانی کر کے رب کو بھول گئے ہو تو کیا سمجھتے ہو رب غافل ہے؟ کہا نہیں، ڈرو اس بات سے کہ رب تمہیں پکڑ میں لے لے. تو یہ ایک بہت تفصیلی پیغام میں نے عرض کیا ہے اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. میں نے اور آپ نے روزی کماتے ہوئے رب کو نہیں بھولانا. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کسی پکڑ میں ہم آ جائیں. پھر فرمایا، اللہ نے پھر ڈرایا، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. اس کو ام امنتم من فی السماء ان یرسل پڑھیں گے، ان یرسل، کیونکہ نون ہے اور آگے یا پر شد ہے تو یہ اس کے اندر داخل ہو جائے گی. ان یرسل اور علیکم حاصبا پڑھیں گے، یعنی دو زبریں ہیں لیکن جب وقف کریں گے تو حاصبا بے الف با. فستعلمون کیف نذیری لکھا ہوا ہے، جب رکیں گے تو نذیر پڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو اس بات میں کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے؟ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسے تھا. یعنی اللہ جیسے نیچے زمین پھاڑ سکتا ہے ایسے آسمان سے پتھر بھی برسا سکتا ہے. اس میں یہ پیغام ہے کہ جب انسان روزی میں رب کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں زمین کے لحاظ سے بھی میں تمہیں کوئی مصیبت بھیج سکتا ہوں، آسمانی مصیبت بھی بھیج سکتا ہوں. اوپر سے کوئی بجلی گرے اور اوپر سے کوئی آفت آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. زمین سے ہی کوئی پریشانی اٹھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. زمین بھی میری ہے، آسمان بھی میرا ہے، تم اس کے درمیان رہتے ہو، مجھ سے باہر نکل کے کہیں نہیں جا سکتے. مجھ رب کو نہ بھولنا روزی کماتے ہوئے. روزی کمانے کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، لیکن اس روزی کمانے میں میری چاہت کے مطابق روزی کمانا. اور اگر مجھے بھلا دو گے تو پھر یہ نہ بھولنا کہ میں غافل نہیں ہوں، میں زمین اور آسمان کا مالک ہوں، اوپر سے بھی پکڑ سکتا ہوں، نیچے سے بھی پکڑ سکتا ہوں. قرآن بڑا طاقتور کلام ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا، یعنی رب کا انکار کیا تھا، رب کو جھٹلا دیا تھا. پھر اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھو کہ میرا عذاب کیسا تھا ان پر. یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رب کیسے عذاب بھیجے گا، پچھلی قوموں کے قصے پڑھ کے دیکھ لو، رب نے کیا کچھ نہیں کیا. زمینوں میں دھنسایا بھی ہے، آسمان سے پتھر بھی برسائے ہیں، بجلیاں بھی گرائی ہیں، تو وہ رب آج بھی زندہ ہے. آگے اللہ اپنی طاقت کو بیان فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے. اولم یروا الی الطیر، فوقہم، صا کو کھینچنا ہے اور کھینچنے کے بعد جب کھینچیں گے تو الف بن جائے گی، صاد الف صا ہو جائے گا. پھر اس الف کو فا کے اندر ملانا ہے چونکہ فا پر شد ہے. دیکھنا اس کو، صافات ویقبضن.
मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन, मीम आई हुई है, इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा? अब अल्लाह ताला आगे अपनी ताकत, अपनी कुदरत, अपनी बादशाहत बयान फरमा रहा है। क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो परिंदे इनके ऊपर होते हैं? ऊपर को अरबी में फ़ौक कहते हैं, नीचे को तहत कहते हैं। ये दो लफ्ज़ तो याद कर लें, थोड़े थोड़े लफ्ज़ भी याद होते रहें। ऊपर को फ़ौक और नीचे को तहत। क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा? फ़ौकहुम, जो इनके ऊपर होते हैं। कैसे परिंदे हैं? अल्लाह फरमाते हैं साफ़ात, वो परों को फैलाए हुए होते हैं। जब उड़ रहे होते हैं तो पर फैलाए होते हैं। वयक़बिदन, और अपने परों को समेट भी लेते हैं। जब परिंदा पर समेट लेता है तो गिर जाना चाहिए ना, क्योंकि वो परों से तो उड़ रहा होता है। जब पर समेट लिए तो गिर जाना चाहिए अकली तौर पर, साइंसी लिहाज से भी गिर जाना चाहिए, क्योंकि वो जब पर चला रहा होता है उसी से हवाओं का दबाव ऊपर बढ़ रहा होता है तो वो आगे हरकत कर रहा होता है। जब पर सिमट गए तो फिर तो कोई वजह नहीं बनती उसके ऊपर ठहरने की। अल्लाह ने फरमाया जब समेट लेता है फिर भी नीचे नहीं गिरता। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान, इन परिंदों को रब रहमान के अलावा और कोई नहीं थामे हुए होता, इनको अल्लाह ही थाम रहा होता है। अल्लाह फरमाता है यहाँ से तुम्हें रब की ताकत नज़र आएगी कि परिंदा पर समेट लेता है फिर भी ऊपर ठहरा रहता है, इसको कौन ऊपर थामता है? फरमाया कोई नहीं थामता सिवाय मुझे रब रहमान के। फिर फरमाया इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, अल्लाह हर चीज़ को देखने वाला है, कोई चीज़ उससे गाफिल नहीं है। एक वक्त में हज़ारों लाखों करोड़ों परिंदे उड़ रहे हैं। जिस परिंदे ने पर समेटना है और उसको थामना भी है, तो अल्लाह सबको देख रहा है। देखें कोई बच्चे चल रहे हों, ऐसा कोई हमने बनाया कि जो बच्चा यहाँ इस कोने पे पहुँचेगा तो मैं जल्दी से उसको थाम लूँगा, गिर ना जाए। अगर एक वक्त में 100 बच्चा चलना शुरू हो जाए और थामने वाला एक ही हो तो उसके तो बस का काम ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है करोड़ों परिंदे अपना पर समेटते हैं तो मैंने सबको थामना होता है, मैं सबको थाम लेता हूँ, यह मुझे रब की ताकत है। इसलिए फरमाया इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मुझसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया अम्मन हादल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, भला वो कौन है जो तुम्हारे लिए तुम्हारा लश्कर बनकर तुम्हारी मदद करता है रब रहमान के अलावा। हमारी जो मदद हो रही है रोज़ी में, सेहत में, चलने में, ज़िंदगी में, अल्लाह के अलावा और कौन हमारी मदद कर रहा है? इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, ये काफिर तो निरे धोखे में पड़े हुए हैं, इनको समझ ही नहीं आती कि रब हमारी मदद कर रहा है, बिल्कुल अल्लाह से दूर चले गए। फिर फरमाया अम्मन हादल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ह बल लज्जू, इसको पढ़ने बल लज्जू फी उतुव्यू, फी उतुव वो पढ़नी है, फी उतुव्यू व नुफूर। फिर अल्लाह फरमाता है ये आज भी बहुत खूबसूरत है, फरमाया अम्मन हादल्लज़ी, भला वो कौन है जो तुम्हें रोज़ी दे अगर अल्लाह अपनी रोज़ी को रोक ले। अगर अल्लाह रोज़ी रोक ले फिर कौन रोज़ी दे सकता है? लोग बाज़ दफ़ा इस तरह करते हैं कि रब को भूल जाते हैं, नाजायज़ तरीके से रोज़ी कमाना शुरू कर देते हैं, रिश्वत में पड़ गए, सूद में पड़ गए, सौदा गलत बेचने में लग गए, 2 नंबर चीज़ें बेचने में लग गए, धोखे में लग गए। अल्लाह ताला फरमाता है तुम रोज़ी के पीछे पड़े हुए हो, रोज़ी तो मैं देता हूँ, अगर मैं ही रोज़ी रोक लूँ तो जिन रास्तों को तुमने इख्तियार कर रखा है मुझे नाराज़ करके, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हें ये रोज़ी देंगे? तो बहुत अल्लाह ने इसमें झंझोड़े हमें कि अगर अल्लाह अपनी रोज़ी रोक ले फिर कौन है जो दे सकता है? जो लोग नाजायज़ ज़रिए से रोज़ी इस्तेमाल करते हैं उनको भी अल्लाह ही दे रहा होता है। अगर वो जायज़ तरीके से इस्तेमाल करें, जायज़ तरीके इस्तेमाल करें, मुझे रब ज़ुल जलाल की कसम उनकी रोज़ी में कमी नहीं होगी, अल्लाह फिर भी देगा। बस मौके के ऊपर ज़रा आँखों का धोखा पड़ जाता है कि अभी अगर चीज़ गलत बेच दूँ, झूठ बोल के बेच दूँ तो बिक जाएगी, ना बेचती तो फिर नहीं बिकेगी। और होता भी है, अगर झूठ ना बोले तो नहीं बिकती। अगरचे अभी नहीं बिकी, अल्लाह यही पैसे जो आने थे इसको कहीं और से दे देगा, किसी और मौके पे ज़्यादा सामान बिक जाएगा, या ये अगर बिक गई तो पैसा कहीं ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं तुम क्या समझते हो कि मुझे छोड़कर कहीं और रोज़ी लेने चले जाते हो तो कोई और रोज़ी देने वाला होता है? रोज़ियाँ तो मैं दे रहा होता हूँ, अगर मैं तुम्हारी रोज़ी रोक लूँ तो फिर कोई और दे सकता है? लिहाजा मैंने जब रोज़ी देनी है तो तुम मेरी इताअत पे हो, मैं तुम्हें रोज़ी दूँगा। फिर फरमाया बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफूर, बल्कि ये लोग
لجو جمے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، فی عتوٍ سرکشی میں، نفور نفرت حق میں، یہ لوگ اس کے باوجود بھی سرکش ہوئے پڑے ہیں اور دین حق سے نفرت میں جمے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، باقی کل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔